دوستو اگر آپ بھی اپنی بائک کے اس مسئلے سے پریشان ہیں، یہ دیکھیں یہ شاخ نرم ہو چکے ہیں ہونڈا CG125 بائک پہ جب ڈبل سواری بیٹھتی ہے یعنی کہ پیچھے والی سواری نیچے کی طرف جھک جاتی ہے شاخ نرم ہونے کی وجہ سے، تو ہم نے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی۔ تو کس طرح سے ہم نے آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتانا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کلیم اللہ فرحت اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم آٹو یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو سب سے پہلے یہ دونوں سپرنگ میں آپ کو چیک کروانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں یہ بالکل برابر ہے، تو انہی سپرنگوں کو ہم نے نیا نہیں ڈالنا، ہم نے اس کے نیچے پیکنگ بھی نہیں رکھنی۔ تو کس طرح سے ہم نے اسی سپرنگوں کو ٹائٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ہم انہی سپرنگوں سے کام لے سکتے ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے اس کا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ یہ آپ سپرنگ دیکھ سکتے ہیں، اسی سپرنگ کو ہم نے بانگ کے اوپر رکھ کر ہتھوڑی کے ساتھ ہم نے اس پر چوٹ لگانی ہے اور گھماتے جانا ہے، گھماتے جائیں گے اور چوٹ لگاتے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ سپرنگ انشاءاللہ بالکل بہترین کام کریں گے۔ آپ کو نئے سپرنگ ڈالنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس سپرنگ کے نیچے کوئی پیکنگ بنا کر رکھنی ہے۔ ایسے کرنے سے آپ کے سپرنگ اوریجنل کی طرح ہی ورکنگ کریں گے، جبکہ اگر ہم اس کے نیچے بش یا پھر کوئی پیکنگ دیں گے تو وہ جمپ میں آپ کو جمپ زیادہ محسوس ہوگا۔ تو اگر ہم اس طرح سے ٹائٹ کریں گے تو اس کی ورکنگ انشاءاللہ وہی رہے گی جس طرح سے اوریجنل بائک کی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے گھماتے جانا ہے اور ہتھوڑی کی مدد سے اس پر ہلکی ہلکی سی چوٹ لگاتے جائیں گے۔ تو جتنا بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے وزن کے مطابق اسی طرح اس کو ٹائٹ کرنا ہے۔ تو ایک بار میں آپ کو اس کے سائز میں جو فرق پیدا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ دیکھیں پہلے اس کی یہ دیکھیں برابر تھا اس کے اوپر، تو اتنا سا ٹائٹ ہم کر چکے ہیں۔ جی تو دوستو آپ کو یہ دیکھیں ایزیلی طریقہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی بائک کے سپرنگ کس طرح سے ٹائٹ کرنی ہے۔ تو تھوڑا سا اور ٹائٹ کریں گے ہم، ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ چیک کریں گے۔ تو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ یہ ہتھوڑی کی مدد سے جب ہم نے اس کے اوپر چوٹ لگانی ہے تو کہیں پر بھی ضرب ہوگا یا پھر ہتھوڑی کا جو نشانات پڑتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کوئی ضرب نہیں آتی ایسے اور نہ ہی کوئی نشان پڑے گا۔ یہ خاص طور پر ان بائک کے لیے ہے جب ڈبل سواری بیٹھتی ہے ہونڈا CG125 بائک پر، تو نیچے والی طرف بائک جھک جاتی ہے، یعنی کہ ڈبل سواری بیٹھنے کے باوجود بائک پیچھے کی طرف زیادہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے، یہ دیکھیں یہ گیپ میں آپ کو چیک کروانا چاہوں گا۔ یہ پیچکس کی مدد سے یہ دیکھیں یہ گیپ جون سا ہے اس میں خلا پیدا ہو چکا ہے، یعنی کہ سپرنگ اس کا اوپر کی طرف ہو چکا ہے۔ تو یہ پرانا سپرنگ میں آپ کو چیک کروانا چاہوں گا، اس کا گیپ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ زیادہ قریب ہے، تو جہاں پر ہم نے چوٹ لگائی ہے اس کا گیپ اور خلا اس کا بڑھ چکا ہے۔ تو یہ وہی والا سپرنگ ہے، جینین سپرنگ ہے، بہت ہی اچھی کوالٹی کے سپرنگ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اسی سپرنگوں سے ہم نے کس طرح سے کام لینا ہے اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ دیکھیں ہم زیادہ ٹائٹ نہیں کریں گے، اگر ہم زیادہ ٹائٹ کریں گے تب بھی ہمارے شاخ جب زیادہ ٹائٹ ہوگا تو جمپ میں محسوس ہوگا اور کمر پر جمپ لگے گا، تو اس لیے ہم نے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس کو زیادہ ٹائٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ ہمیں شاخ کھولنا پڑے۔ تو ہم نے یہ دیکھیں اس کے اوپر گلاس لگانا ہے، تو جو آپ کے ذہن میں آ رہا تھا ہتھوڑی مارنے سے یا پر اس پر جو کوئی نشان پیدا ہوگا یا پھر کوئی خروچ پیدا ہوگی، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر ہتھوڑی چلائی ہے، کسی بھی قسم کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر گلاس آ جائے گا، اس کی آپ کو فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ تینوں سپرنگ ہم نے ایک ساتھ رکھے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک سپرنگ ہم نے ٹائٹ کیا ہے، تو باقی والے سپرنگ وہ اسٹینڈرڈ سائز ہی ہیں، جینین جس طرح سے ہوتے ہیں اسی سائز کے ہیں۔ تو اس بائک میں ہم نے شاخ پمپ نئے انسٹال کرنے تھے، تو اس لیے ہم نے اس شاخ سپرنگ کو ٹائٹ کیا ہے، اور یہ شاخ نرم تھے جون سا ڈبل سواری بیٹھنے کے باوجود بائک پیچھے کی طرف نیچے کی طرف جھک جاتی تھی، تو اس لیے ہم نے انہی سپرنگوں سے کام لیا ہے دوستو۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں سپرنگ ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس شاخ پمپ کو نیا لگائیں گے، اس کے بعد سپرنگ لگائیں گے، گلاس لگائیں گے، تو شکنجے کی مدد سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے۔
تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے خیال میں آپ کو نئے شاخ ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ کے شاخ انشاءاللہ تعالی بالکل اوریجنل کی طرح ہی کام کریں گے، اور سپرنگ بھی آپ کے وہ جینین جو بائک کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں وہی انشاءاللہ وہی فٹنگ ہوگی سپرنگوں کی۔ تو شاخ کو شکنجے کے اندر ہم نے فٹ کیا ہے، اس کے بعد یہ اس کے اوپر ہم نے نٹ لگانا ہے۔ نٹ لگانے کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کریں گے، تو ٹائٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اگر جمپوں میں یا پھر ٹوٹی ہوئی سڑک میں جب بائک چلتی ہے تو اس کی تھرتھراہٹ کی وجہ سے اس کا کھلنے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس شاخ نٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے۔ تو ٹائٹ کر چکے ہم اس کو شاخ کو باہر نکالیں گے۔ باہر نکالنے کے بعد اس کی صورتحال میں آپ کو چیک کروانا چاہوں گا۔ جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو شاخ چیک کروانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں بالکل نئے کی طرح ہو چکا ہے، اس کی ورکنگ بھی انشاءاللہ اوریجنل کی طرح ہی ہوگی۔ تو یہ کم سے کم بجٹ میں نے آپ کو اس کا طریقہ کار بتایا ہے، جبکہ ہونڈا ایٹلس جینین نئے شاخ کی قیمت 7,000 روپے کے قریب ہے، لیکن اگر آپ ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کرتے ہیں تو آپ کو 7,000 روپے خرچ کرنے کی ضرورت